وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، دعا کرو اس یقین سے دعا کرو کہ یہ دعا قبول ہو گئی. حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اور کہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں. حضرت فرمانے لگے سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. سب سے بڑا اور بھی خیر نیک دعائیں ہیں، کلمات ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. حالانکہ خود دعا بھی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. دعا حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دعا مانگنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اس لیے اگر کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. میرے فرمانے دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے. دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ، تو دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے. یعنی یوں کہنا شروع نہ کر دے کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. نہیں، دعا قبول ہی قبول ہے. ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے. یہ زبان بولنے کے لیے بن مانگے عطا کی، آنکھیں دیکھنے کے لیے بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کیے، دماغ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے بن مانگے عطا کیا ہے. تو مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہے، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، ورنہ پھر آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ خود اللہ میں فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں. یاد رہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. جزاک اللہ. کیسے مبارک آداب چل رہے تھے سب کے سب، اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ. آگے چلیں. اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دیکھو اماتنا ہے، یہاں نیند پر بھی موت کا اطلاق ہوا ہے. تو کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں بھائی یہ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. آپ نے بعد ما اماتنا والیہ النشور، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، تعلق کی، لیکن تعلق کمزور ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں. اس کمی پر بھی موت اللہ تعالیٰ اپنی مہر موت کا نمونہ تو ہر روز دیکھتے ہیں. بھائی راشد یہ روح موت کا نمونہ. بھائی شاہد اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. پیچھے ہمارے مہمان تشریف لے آتے ہیں، ہمارے پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے. الحمدللہ. یہ حدیث شریف کا سبق تو سب کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. یہ جو نیند ہے یہ موت کا ہی نمونہ ہے. آپ دیکھیں نیند کے اوپر موت کا اطلاق ہوا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے بھائی کہنے لگے سو کر اڑ. نیند اور موت میں فرق یہ ہے، سو کر اڑ جائیں تو نیند، اور سو کر نہ اٹھیں تو موت. اگلا جہان شروع ہو جائے. جیسے آپ نیند میں ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھے خواب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، روضہ اطہر پر سلام پیش کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں، اپنے
ہے اپنے والدین سے، بزرگوں سے، اور خواب میں زیارت ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، یہ اچھے خواب ہے۔ کہتے ہیں اچھے خواب یہ قبر کی اچھی حالت کا نمونہ ہے۔ ہاں قبر میں بھی اسی قسم کے منظر ہوتے ہیں وہاں پر۔ ہاں ایک پورا جہان ہے جو اللہ نے چھپا رکھا ہے الحمدللہ۔ جیسے میں جہان چھپا ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ جیسے طلباء یہاں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کے بسترے میں نیا جہان ہے، نئے نئے خواب ہے یار۔ اسی طرح قبر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک کی قبر اس کے لیے الگ جہان ہے یار۔ اللہ بس بھائی قبر کو جنت کا باغ بنائے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جیسے نیند کی حالت سے کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں آگنا آئے، آپ دیکھ لیں نیند کی حالت سے نا پردے ہمارے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اپنی مہربانی ہو۔ ایک ہمارے بھائی مولانا الیاس صاحب، ان کے غالباً ماموں ہیں، غالباً قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی قرآن پاک پڑھتے رہتے، نیند میں بس اتنا وہ تعلق قرآن پڑھنے، سوئے ہوتے ہیں پھر بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر قاری طیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی لیٹے فوراً تقریر کرنا شروع کر دی، نیند میں تقریر کرنا شروع کر دی۔ گھر والوں نے ٹیپ ریکارڈر دی قریب، وہ ساری کی ساری تقریر ریکارڈ ہو گئی۔ اس کا نام ہے، تقریر کا نام تقریر منامی نیند کی تقریر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی آ جائے۔ ہاں جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ قبر کی بری حالت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ عذاب قبر کا نمونہ ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے، خیر نماز پڑھنے والے تھے، کہنے لگے میں ظہر کے وقت لیٹا ہوا، لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آنکھ لگی ہوئی آگنا، لیکن چونکہ نماز پڑھتے تھے، کہتے ہیں نماز قضا ہونے کا اندیشہ، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اتنا بڑا سانپ پورے 1 ایکڑ میں پھیلا ہوا، پورا 1 ایکڑ میں، جیسے کہ پورے اتنا بڑا سانپ ہے۔ کہتے میں دیکھتے ڈرا، اور ڈرتے فوراً بس آنکھ کھلی، ڈر کر نے دیکھا تو وہ نماز قضا ہونے لگا، نماز کا وقت نکلنے کا قریب تھا، فوراً اٹھ کر بس وضو کیا اور نماز پڑھی جا کر اللہ تعالیٰ۔ تو بس اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ، اور خاتمہ اللہ ہم سب کا ایمان پر فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ قبر ہے، قبر یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھے ہم نے الحمدللہ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے سعادت بخشی، غسل میں شریک ہوا، نماز جنازے میں ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں دفن کیا۔ راستے قریب حضرت کی قبر تھی تو راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نئی خوشبو ہے۔ میں نے بھی سونگی، وہ آج تک اس جیسی میٹھی خوشبو نہیں سونگی آگرہ جی، وہ خوشبو تھی سبحان اللہ۔ میں مٹی تھوڑی سی جیب میں ڈال لی ہے، تو پھر میں گاؤں جا رہا تھا تو راستے میں ہمارے حاجی نصر الدین صاحب تبلیغ جماعت کا بھی ملے، ان کو میں نے وہ مٹی سونگائی، اتنی میٹھی خوشبو سبحان اللہ اللہ۔ یہ کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں عام طور پر اللہ پاک پردے میں رکھتے ہیں، کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، ورنہ ماننے کے لیے اتنا ہی کافی، حضور کا ہر فرمان سر آنکھوں پر، کبھی اس میں اپنا دماغ نہ چلائیں، آگنا مٹا دیں اپنے آپ کو، آگنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ صحابہ کرام وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے آگنا، ہاں وہ حضور کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے، اپنی سمجھ کو پتہ نہیں کتنی کوسوں دور پیچھے رکھتے تھے آگنا، حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، آمنا وصدقنا آگنا۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بخاری شریف کیسی پیاری، کوئی گوشہ ایسا نہیں زندگی کا جو چھوڑا ہو الحمدللہ۔
اللہ نے کیسی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، کوئی ہر ہمارے زندگی کے قدم قدم پر ایک ایک سانس میں رہنمائی ہے۔ اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خدائی لگائی ہے ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھ رہی ہے پوری خدائی۔ ہاں، ایک سانس میں بیت الخلاء میں جانا طبی عمل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کتنے آداب بتلائے۔ یعنی منہ سے تھوکنا ایک طبی ناگواری والی حالت ہے، اس کے آداب بتلایا کرنا۔ سبحان آرام، ابھی آرام پہ چلے، آپ نے آرام کرنا ہے تو آرام کیسے کرنا ہے، وہ سارے اس کے یعنی سب اس کے نیک جو یعنی اس کے پہلو ہیں سب اجاگر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہاں ہر حدیث یہ تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے انشاءاللہ یہ نور یہ حدیث سے نکل کر آپ کے سینے کو منور کرے گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ چلو میرا خیال تھوڑا سا ایک صفحہ کو ہے، باب الدعا تک پڑھ لیں آگے۔ وبرسولك الذي أرسلت على وبنبيك الذي أرسلت باب ما يقول إذا نام به قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربيع بن حراش عن عتيبة بن مالك رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال بسم الله أموت وأحيا وإذا قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم، لیکن وضع الید تحت الخد الجمنہ کہ دائیں رخسار کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ لیں آگے۔ چلو ابتدا میں رہیں، ابتدا میں یہی حالت ہو، چلو پھر بعد میں اگر کوئی بدل بھی جائے تو گنجائش کوئی ہے نا، آگے چلیں۔ والجا ذاری إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاذ عن عبد الملك عن ربيع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل وضع يده تحت خده. فرمایا کل لہو باطل اذا شغلہ عن طاعت اللہ، کہ ہر وہ کھیل ہے، ہر کھیل باطل ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پھیر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشغول کر دے۔ کھیل میں اتنا اشتغال کہ بالکل ہے، نماز چلی جائے اگر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے پھر تو وہ کھیل بالکل باطل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اگر یہ لکھا ہے نا حاشیے میں، اور لیکن یہ قید لگائی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشغول نہ کرے یعنی نہ پھیرے یا تو پھر مباح ہے، کوئی جائز کھیل ہو تو مباح ہے اللہ، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہے۔ سنا ہے میں خلق قطر میں کوئی ہو رہے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کافی انہوں نے بظاہر تو کھیل ہے لیکن پوری اسلام کی دعوت کا بھی انہوں نے اس کو یعنی اس کو ذریعہ بنایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا ہو گیا باب، پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول